اچھا ایک بات اسی میں اور سن لی جلدی سے تاکہ بات اور اپنے مقام سے پوری ہو جائے. ہم جب حرم میں جاتے ہیں تو یاد رکھیے جو ہم نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں عام یا مسجد میں کسی بھی, اس کا مقام الگ ہے. لیکن معصوم کے روزے میں جب آپ جائیں, اور خاص طور پہ مولا علی کا نام لیا انہوں نے, فرماتے تستحب الصلاۃ فی مشاہد الائمہ, تمام ائمہ کے روزوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے. بل قیل انہا افضل من المساجد, آغا سستانی کہتے ہیں بلکہ کہا تو یہ گیا ہے کہ ائمہ کے مزارات مسجدوں سے افضل ہیں. جی ائمہ کے مزارات, ان کے مقامات مسجدوں سے افضل ہیں. اور دلیل بہت موٹی سی میرے پاس ہے. دلیل یہ ہے کہ یہاں صرف تمہارے پاس محراب ہے, وہاں وہ دفن ہے جس نے سجدہ کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے. اگلا جملہ سنیں, داد تو اس جملے پر دینی ہے. وقد رویا, آغا سستانی روایت لائن کوٹ کر بہت کم روایت کوٹ کرتے ہیں, فتویٰ دے دیتے ہیں. روایت کوٹ کر کے کہتے ہیں, روایت کی گئی ہے ان الصلاۃ عند علی علیہ السلام بمئۃ الف, علی کے سرانے ایک نماز پڑھنا 2000 رکعت کے برابر ہے. علی کے سرانے نماز پڑھنا 2000 رکعت کے برابر ہے. یہ علی کا اختصاص ہے, یہ کہ علی اللہ کی عبادت بتانے والے. یہ منہاج الصالحین میں لکھا ہوا ہے. کربلا میں ایک عالم دین ہے شیخ فاضل صفار, باب سدرہ جو بنا ہوا ہے, وہاں ان کا مکتبہ ہے. بہت بڑے عالم دین ہیں, عارف ہیں. ان کا ایک عجیب جملہ, ان کا ایک مقطع میں نے سنا, وہ ایک عجیب جملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ عند راس الحسین تقبل حتما. میں نے آج تک اتنی سنگین روایت نہیں سنی کسی عالم سے امام حسین کے حرم کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ روایت میں یہ ہے کہ وہ نماز جو امام حسین کے سرانے پڑھی جائے حتمن قبول ہے. حتمن کا مطلب معلوم ہے کہ کوئی بھی نکما ہو پڑھے, واہ حسین, اللہ میرا منہ دیکھ کے قبول نہیں کرے گا. حسین ابن علی, حسین ابن علی کہتے ہیں, اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نماز کو دوام بخشا ہے. تو مجھے بتائیے ان ساری باتوں کو نچوڑ کیا بن رہا ہے؟ ہمارا وہاں جانا ان کے لیے فیض نہیں, ہمارے لیے فیض ہے. جاؤ ان کے قبور پہ جاؤ.